میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر مولانا مقصود عمران صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ سیرت پہ گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مبارک میں تشریف لائے ہوئے ہماری ریاست کے مشہور و معروف شری سامجی صاحب، اور ایسے ہی یہاں تشریف فرما اسٹیج پر مختلف ہندو تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست احباب اور وزیر اعلیٰ کے مشیر خاص اور بہت ہی خیر خواہ ہمدرد ملک و ملت علی جناب یم نصیر احمد صاحب زیدت العالی، اور بہت سارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں۔ پہلے ہی ناظم اجلاس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جماعت 2 بجے رکھی گئی ہے، تو اس لیے میں اپنی بات کو لمبی کیے بغیر جو بھی بولنا تھا ہمارے سوامی جی صاحب نے اور اسی طرح ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت اچھی قیمتی باتیں ہمارے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ بس چند باتوں کو اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ یقیناً یہ ہمارا ملک بڑا مہان ملک ہے، اور ہم اس ملک سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت بھی کرنا سکھایا تو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا سکھایا۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک سے محبت کریں، اگر اس کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کا وقت آ جائے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ اپنی جان قربان کرنے، لیکن اپنے ملک پر آنچ آنے نہ دیں۔ یہ تعلیمات بھی نبی کی تعلیمات ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہادی بھی ہیں، راستہ بتانے والے بھی ہیں، اور ہمارے سوامی جی صاحب نے غزوہ بدر کا بھی ذکر کر دیا، غزوہ احد کا بھی ذکر کر دیا، اور اسی طرح صلح حدیبیہ کا بھی ذکر کر دیا۔ بہت ساری باتوں کو ہمارے سامنے ذکر کر کے یہ بتانا چاہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ان تمام باتوں پہ عمل کر کے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہاں جو پولیس ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ امن و امان برقرار رہے، یہاں جو عدلیہ نظام ہے وہ اس لیے ہے تاکہ یہاں جو مظلوم ہے اس کو انصاف مل سکے، کورٹ نہ ہو یہ نہیں ممکن، پولیس نظام نہ ہو یہ نہیں ممکن، ملک کی حفاظت کے لیے ہماری ملٹری کا ہونا، نیوی کا ہونا، ایئر فورس کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس پر ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے ان ساری چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ ملک بڑا مہان ملک ہے، یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ ایک ہی جگہ میں مسجد بھی ہے، ایک ہی جگہ میں مندر بھی ہے، وہاں گھنٹیاں بجتی ہیں، یہاں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔
اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے اس ملک کے لیے خصوصیت عطا کیا ہے کہ یہاں سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، بڑی محبت سے رہتے ہیں، لیکن چند لوگ جو بالکل فرقہ پرست ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں دراڑ پڑ جائے اور ہم آپس میں لڑ مڑے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ یہ چھوٹی سی کوشش وہ کر رہے ہیں، لیکن ملک کے یہ سوامی جیز ہوں، یہ ہمارے پادری ہوں، یہ ہمارے گردوارہ کے وہاں کے اہم لوگ ہوں، اور اسی طرح حضرات علماء اور مفتیان اکرام ہو، یہ سب مل کر اس ملک کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق پیش کیے کہ آپ نے جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو میثاق مدینہ فرمایا۔ کیا ہے میثاق مدینہ؟ اس لیے میں اب کہا کرتا ہوں کہ اب اس وقت ہمارے اس ملک میں میثاق ہند ہونا چاہیے تاکہ ہم اس میثاق مدینہ کے مطابق چل سکیں۔ میثاق ہند ہو اور میثاق عالم بھی بن جائے۔ کیا تھا میثاق مدینہ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہودیوں سے، نصرانیوں سے، وہاں دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے ایک معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے۔ تم اپنے مذہب پر عمل کریں، ہم ہمارے مذہب پر عمل کریں گے، نہ آپ ہم پر چڑھائی کرو گے نہ ہم آپ پر چڑھائی کریں گے۔ اگر کوئی باہر سے دشمن ہمارے اس حصے پر اور ہمارے اس خطے پر حملہ کرتا ہے تو ہم شانہ بشانہ ہو کر اس کا جواب دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میثاق عہد فرمایا تھا، تو اسی طرح ہمارے اس ملک میں میثاق ہند کر کے تاکہ سامجی ہو، تاکہ ہم ہو یا اور کچھ ہو، یہ سب مل کے ہم اس طرح ایک ہو کر اس ملک کی حفاظت کریں اور یہ اس پورے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طرف گنیش ہو رہا ہو اور ایک طرف میری کرسمس ہو رہا ہو، یہ عید میلاد ہو یا عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، جیسے ہی یہ دن آئے لوگ پریشان نہ ہو کہ واہ یہ بڑا دن آ رہا ہے، اب کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، فساد نہ مچ جائے، نہ بلکہ یہ دن یہ دوسروں کے دلوں کو جوڑنے والا دن بننا چاہیے۔ گنیش کا تہوار بھی ہم سب کے دلوں کو جوڑنے والا تہوار بنے، عید میلاد بھی ہم سب کو جوڑنے والا تہوار بنے، اور اسی طرح میری کرسمس بھی آئے تو اس وقت بھی ہم سب مل کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو کر رہیں۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنے اعلیٰ اخلاق پر فائز تھی کہ جن کے بارے میں میرے رب نے کہہ دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت ہی اونچے اخلاق پر فائز۔ ابھی کانڑا میں گفتگو کیے، تمل میں گفتگو ہوں گی، ملیالم میں ہو یا تیلگو میں ہو یا کشمیری پشتون میں ہو یا اسی طرح ہمارے ملک کے دوسرے زبانوں میں اگر گفتگو ہو کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوں گے کہ آپ کو بھی کڑا ہی بولنا پڑے گا کہ ہم پشتون میں کہنے والوں سے کہیں یا تمل میں کہنے والوں سے کہیں۔ نہ یہ ملک کی خصوصیت ہے کہ اس لیے کہ یہ زبانیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، یہ رنگ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ نسل بھی اللہ نے بنایا ہے کہ یہاں مختلف رنگ ہیں۔ وَفِي أَلْوَانِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یعنی مختلف یہ جو رنگ ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ان کا رنگ الگ ہے، وہ کالے کلوٹے ہیں، ایک گورا ہے، لیکن ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ اسی طرح مختلف زبانیں ہیں، الگ الگ زبانیں بولیں گے تو یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو۔ ہاں کانڑا سیکھنا چاہیے، کانڑا میں بولنا چاہیے، یہ ہماری ریاستی زبان ہے، اس کو ہم کو عزت دینا ہے، اسے ہم آگے بڑھانا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان مفتی یا کوئی یہ عالم دین یا قاضی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ یہ زبان نہ سیکھیں، بلکہ یہ کہے گا کہ آپ کانڑا بھی سیکھیں اور زبانیں بھی سیکھیں، تاکہ یہ ہمارے ملک کی بڑی خوبصورتی ہے۔ ہمارے یہاں جامع العلوم میں کانڑا بھی سبجیکٹ ہے، وہاں پڑھنے والے مسلم بچے 98%، 99%، 100% لے
لے کے یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم کینیڈا پہ ہم عبور حاصل کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو اس طرح کے مارکس لے کے بتائیں گے کہ ہم کبھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے نبی نے وہ اخلاق ہمیں دیے ہیں اور وہ عزت دینا سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دیں۔ یہ سوامی جی ہیں، ہم ان کا ادب و احترام کریں، یہ ہمارا ادب و احترام کریں گے۔ یہی ہمارے ملک کی سب سے بہترین پرمپرا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے، ایک جنازہ آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرات صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنازہ کس کا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں پتہ ہے۔ تو حضرات صحابہ نے اپنے ہی طرف سے کہہ دیا شاید آپ کو علم نہ ہو اور یہ ذکر کر رہے ہو، نہ ذکر کر رہے ہو۔ پھر آپ نے ذکر کر کے کہا ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ ایک یہودی کا ہے، لیکن انسانیت کو عزت دینے کے لیے میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ یہی میرے نبی کا درس ہے، سبق ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو عزت دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس کی ترجمانی ہمارے پروفیسر صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ادب و احترام کے سلسلے میں یہاں تک فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی حیات میں یا نبی کے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہم اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر نہیں سکیں گے۔ نبی کے روضے اطہر پہ پہنچے اور اب ہم وہاں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں یا یہ ہے کہ چیخ رہے پکار رہے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ جیسے ایک دوسرے سے ہم بات کرتے ہیں اس طرح نبی کی بارگاہ میں بات نہ کریں یا نبی کے روضے اطہر پہ بھی بات نہ کریں۔ اگر بات کرو گے کیا ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تم تو یہاں نیکیاں کمانے کے لیے آئے تھے کہ میں نبی کے روضے پہ پہنچوں گا تو مجھے نیکیاں ملیں گی، مجھے ثواب ملے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کو ہم عزت دیں۔ مختلف قسم کے لوگ جو غلط بیانی کر کے اس لیے کہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا یہ الٹے پلٹے باتیں کر کے اما عائشہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اسی طرح خلیفۃ المسلمین کے سلسلے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ میسج کلیئر دینا چاہوں گا، یاد رکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب و احترام میرے رب نے بیان کر دیا ہے، تم کیا کر سکو گے؟ اس لیے کہ تمہاری یہ ساری بے ادبیاں یہ تمہارے لیے ہی وبال جان بن جائیں گی، یہ تمہاری زندگی کو ختم کرنے کے لیے ساری چیزیں بن جائیں گی، لیکن میری نبی کے شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آسمان سے دشمنی کر لے، اتنا بڑا ہے میں یہاں نیچے ہوں اور آسمان کو تھوک رہا ہے تو یہ پورا تھوک خود پہ اڑے گا۔ اسی طرح میرے نبی کی شان بھی اللہ نے اتنی بلند فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یاد رکھیں انشاءاللہ ذرہ برابر بھی میرے نبی کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے مقام کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ ابھی ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا کہ جب اولڈ ایج کا جائزہ لیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت کم ہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب ذوالجلال نے ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت کا فیصلہ فرمایا ہے،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میرے رب نے صاف میسج دے دیا ہے کہ ہم ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ جب یہ ضعیف ہو جائے، جیسے بچپن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تھاما تھا اور تمہیں ساتھ دیا تھا، اسی طرح بڑھاپے میں جب ضرورت پڑے، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ پاخانہ پاک کرنے کی ضرورت ماں کی بھی پیش آئے تو وہ بچہ کرے گا، باپ کی بھی ضرورت پیش آئے گی تو وہ بچہ کرے گا۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے کبھی اپنے ماں باپ کی بے عزتی نہ کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ اس لیے کہ بہت ساری باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنی تھی، لیکن وقت مجھے اس بات کا تقاضا نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کو لمبی کروں۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ ہم امن و امان کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ یہاں جو چند فرقہ پرست لوگ، جسے یوں کہیں کہ مٹھی بھر لوگ، اگر یہاں کے امن کو، یہاں کے چین و سکون کو اجاڑنا چاہتے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے کہیں بھائی اس طرح کی حرکت نہ کریں، ہم یہاں امن کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اخوت کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ یہی ہماری سب سے بہترین مثال ہے۔ اگر ہم سب مل کے کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ میں اللہ مدد فرمائے گا۔ اور ہم یہاں کو پہنچنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جماعت 2:30 بجے کر لیں گے، تو اس وجہ سے کچھ اور سننا چاہتے ہیں، تو میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سوامی جی نے جب لمبی بات کر دی ہے، ماشاءاللہ سارا حق ادا کر دیا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کر لوں۔ تو ناظم اجلاس نے جو بات کہا ہے میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی شان میں کیا فرمایا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہمارے قاری صاحب نے یہ پڑھا، اور آپ نے کیا فرمایا رب نے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی بھیک مانگنے کے لیے آئے، ضرورت مند آئے، آپ اسے نہ جھڑکیں۔ اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے، لیکن یہاں بھیک مانگنے والے بھی بڑے پروفیشنل ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہاں بھیک دینے کے لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس لیے کہ یہ بھیک مانگ کے جمع کر کے پونجی چلے جائیں گے، اب اس کے ذریعے سے دوسرے فائدے اٹھائیں گے۔ یہاں ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر ہم اس کی مدد کرنا، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو رحمت للعالمین بن کر آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھیں پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنا تعارف کرایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، لیکن خود نبی کا تعارف کرایا تو کیا عجیب و غریب انداز میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے تمام عالم والوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ وہ کیا ہرن، وہ کیا کنکریاں، وہ کیا پتے رکھ کے سارے آپ کو سلام کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ جانور بھی آ کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ذکر کرتے تھے نبی کی خدمت میں پہنچ کر کہ اے میرے نبی مجھ پر یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں۔ قربان جائیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر کہ آپ نے جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھایا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے زندگی کے طور و طریقے کو گزارنے کو بتا دیا کہ آپ دوسروں سے بات کریں تو کیسے بات کرنا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ رہنا ہو تو کیسے رہنا ہے، ازدواجی زندگی کہ میاں بیوی ہو تو کیسے رہنا ہے، اگر بیٹا ہے تو باپ کی کیسے عزت کرے، اگر بیٹی ہے تو ماں کی کیسے عزت کرے۔ یہ کون درس دیا ہے؟ میرے نبی نے یہ درس دیا ہے۔ حتیٰ
حتیٰ کہ بیت الخلا میں جا کر بیٹھنے کا طریقہ سکھا دیا کہ آپ اگر بیت الخلا میں جائیں تو کیسے بیٹھیں جس سے آپ کی پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے، اور اگر چپل پہنتے ہیں تو کیسے چپل پہنا جائے، اگر پانی پیتے ہیں تو کیسے پیے جائے۔ ابھی بمبئی میں ایک ڈاکٹر صاحب غیر مسلم ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا علاج کرنے کا طور طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا بتا دیجئے آپ، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کے طب نبوی سے ہم نے اصول کو اخذ کر لیا، یہاں آنے والے مریضوں کو ہم اس کی مشق کرا دیتے ہیں کہ پانی پینے کا طریقہ ان کو مشق کراتے ہیں، کھانے کا طریقہ ہم ان کو مشق کراتے ہیں، اور اسی طرح بیٹھنے کا طریقہ ان کو سمجھاتے ہیں، سونے کا طریقہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے طب نبوی پہ عمل لوگوں کو کروا دیتے ہیں تو یہاں لوگوں کو صحت مل جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں تو انشاءاللہ شانتی بنی رہے گی، امن و امان قائم رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس کے سلسلے میں اللہ رب ذوالجلال نے بہت ساری آیتوں کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتیں اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی شان میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جیسے چاند چمکتا ہے، سورج چمکتا ہے، اسی طرح کی چمک دھمک اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی ذات میں رکھ دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل اندھیری سی رات میں چراغ جلا کے کپڑے سی رہی تھی، اچانک چراغ گل ہو گیا اور میری سوئی کہیں نیچے گر گئی۔ میں سوئی تلاش کرنا چاہ رہی تھی لیکن مل نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی سوئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے حجرے میں داخل ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے جو نور عطا فرمایا تھا، اسی نور میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ جی ہاں، اس لیے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمکتا تھا تو کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتی تو کبھی میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھتی۔ قسم ہے میرے اللہ کی، 14ویں رات کا چاند پھیکا پڑ جاتا تھا میرے نبی کے چہرے کی روشنی کے سامنے۔ اللہ رب ذوالجلال نے وہ اخلاق، وہ کردار آپ کے لیے عطا کیا۔ صلح حدیبیہ کا ذکر کیا سوامی جی صاحب نے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت گئے اور عورتوں کو آپ نے عزت دی۔ ہم سوچتے ہیں کہ بیوی ہو تو کیسے ہم اس کو ریسپیکٹ دیں، نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عزت دینا سکھایا، مشورہ کرنا سکھایا کہ جی ہاں آپ اپنی بیوی سے بھی مشورہ لیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہو گئی کہ اب ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ پوری صلح لکھنے کے بعد جب صحابہ سے کہا کہ سب اپنے بال نکلوا لیں، سوامی جی نے یہ بات بھی کہی، اب ہم طاقتور ہیں، اب ماشاءاللہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، یہ چند لوگ ہیں، یہ کیا ہمارا بگاڑ سکیں گے، کیوں ہم دب کر صلح کریں، نہیں ہم چلتے ہیں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا، ہم عمرہ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا ہم نے صلح کر لیا ہے، عمرہ کیے بغیر ہم واپس جائیں گے۔ حضرات صحابہ کے سامنے یہ سجیشن رکھا کہ اپنے بال نکالنے، کوئی نکالنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنے چھپر میں چلے گئے جہاں ام سلمہ اس وقت سفر میں ساتھ تھی۔ حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بال نکال لیں، سب خاموشی اختیار کر لیے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان پر زور زبردستی کروں یا ان کو حکم دوں، آپ ہی ذرا مشورہ دیں۔ یہ دیکھیں ام سلمہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام مشورہ طلب کر رہے ہیں، آپ ہی ذرا مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے صحابہ کا دل بھی رکھنے والا بن جاؤں اور ان کو تکلیف بھی نہ ہو، آپ مجھے ذرا مشورہ دیں۔ قربان جائیے ام سلمہ پر۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے سرتاج رحمت للعالمین، یہ جو صحابہ ہیں یہ پتنگوں کی طرح ہیں،
چراغ جیسے ہی جلتا ہے پتنگے اطراف و اکناف گھومتے رہتے ہیں، اسی طرح آپ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس چھپر کے باہر بیٹھے اور بال نکالنے والے صحابی کو بلا دیں اور وہ اس سے کہیں کہ بال نکال دیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر سب اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ قربان جائیے، ام سلمہ کے اس مشورے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبول کیا، کہا ام سلمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ گئے باہر، بال نکالنے والے صحابی کو بلایا اور بال نکالنا شروع کیا۔ تمام صحابہ نے دیکھا کہ اب نبی نے اپنے بال نکلوا لیے ہیں، تو اب ہمارے لیے کوئی اور آگے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اب کوئی ایک دوسرے کو کچھ کہے بغیر، جیسے ام سلمہ نے فرمایا، سب نے اپنے بالوں کو نکال کر واپس جانے کا ارادہ کر دیا۔ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماؤں کو عزت دی، کہا کہ یہ عورت ہے۔ جی ہاں، بیٹیوں کو عزت دی۔ کیا کہا میرے نبی نے بیٹیوں کے بارے میں؟ اگر کسی کے لیے 3 بیٹیاں ہوں، ان کی باپ نے پرورش کی، انہیں اخلاق سکھایا اور اس امانت کو امانت دار کے پاس یعنی شوہر کے پاس اسے بھیج دیا نکاح کر کے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے باپ کے لیے اللہ جنت واجب فرما دے۔ حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو 2 ہوں بیٹیاں، کیا یہی خوشخبری ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اگر 2 بیٹیاں ہوں اس طرح کا عمل کیا تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور شاید آج کے زمانے کے حساب سے بھی صحابی نے پوچھ لیا، اگر 2 نہ ہو فقط یہ ایک بیٹی ہو، ایک بیٹی ہو اور ایک بیٹی کی باپ نے پرورش کیا، اسے اخلاق سکھایا، اس کی عزت کی، عفت کی، حیا کی، پاک دامنی کی حفاظت کروایا اور اس امانت کو امانت دار کے پاس پہنچا دیا، میرے نبی نے خوشخبری سنا دی، یہ ایک بیٹی کی پرورش کرنے والے باپ کو بھی اللہ رب ذوالجلال جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائیں گے۔ تو یہ عورتوں کے مقام و مرتبے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجاگر فرمایا اور عزت دی، جبکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جیسے ہی بیٹی ہوتی تو باپ شرم سے اپنا سر چھپائے پھرتا تھا، دکھاتا نہیں تھا، اس لیے کہ بیٹی ہو گئی ہے، اور اندھیرے میں بالکل زندہ بچی کو گڑا کے دفن کر دیتا تھا۔ یہاں میرے اللہ، میرے نبی نے عزت دی، کہا نہ، کوئی اب شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کسی کے لیے بھی بیٹی ہوگی وہ بڑا عزت دار انسان ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عزت بخشی ہے، جہاں مردوں کے لیے عزت ہے وہاں عورتوں کے لیے عزت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا۔ لیکن بعض چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس وجہ سے ہم اسے سمجھے بغیر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے، ہمارے علماء ہیں، مفتیان ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، بہت ساری جو غلط فہمیاں پیدا کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پورے سوال و جواب ماشاءاللہ حضرات علماء نے، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے بتا دیا ہے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ اور ہمارے کناڑا سمیع اللہ صاحب، جی ہاں مشہوری کانڑا سمیع اللہ کے نام سے ہو گئے ہیں، اور کانڑا بھی بڑی اچھی بولتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ بولتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ اور ان کی یہ پوری ٹیم یہاں امن کے لیے اور یہاں بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے اور تمام قوم اور مذہب کے درمیان میں ایک ربط پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ یہاں کی یہ جو مثال ہے پوری ریاست بھر میں اور اسی طرح پورے ملک میں یہاں کی مثال پہنچ جائے، اور یہ جو غلط چیزیں پیدا کر کے، دشمنیاں پیدا کر کے، لڑائی جھگڑا پیدا کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہترین ایک ایگزامپل بن کر پہنچے کہ ہمارا ملک وہ ہے کہ جہاں ہم سب مل کر محبت کے ساتھ زندگی گزر بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے
کرتے ہیں۔ اور سوامی جی نے مجھ سے شروع میں کہا تھا کہ میں پہلے بول دیتا ہوں، اگر میرے بول میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے ذرا اصلاح کر دیں۔ میں نے سوامی جی سے کہا آپ تو بہت اچھی بات کرتے ہیں، بہت اونچی بات کرتے ہیں، آپ کی ہم کیا اصلاح کر سکیں گے؟ واقعتاً آپ بہت اچھی بات کیے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اسی طرح ہم تمام میں محبت، اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا آسان فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو شہر ہے اس کو جب ہم باہر جاتے ہیں سلیکان سٹی کہتے ہیں، اور ہم جب باہر جاتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی ہو تو ہم بہت محبت سے ملتے ہیں، اسی طرح کی محبت یہاں ہمارے ملک میں بھی رہ کر لے کر آنا ہے۔ اور یہ سلیکان سٹی میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے غذا بھی نہیں ہے، ایسا بھی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے سٹی مارکیٹ کے قریب میں وکٹوریا ہاسپٹل ہے، ایک مرتبہ رات کے 2 بجے چلا گیا، اس لیے کہ دور دراز وہاں ان کے لیے سہولت نہیں ہے آپریشن کرنے کی، علاج کرنے کی۔ اس وجہ سے رات کے 2 بجے جب ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو راستے پہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے تاکہ ان کے لیے انتظام کر سکیں، یہ بیماروں کا علاج ہو سکے۔ ان چیزوں میں اگر ہم اپنا وقت لگائیں گے کہ کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہو، کہ ڈگریاں حاصل تو کیا ہے لیکن اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ جا کے وہ بھی چاہے بیچے گا، راستے پہ کھڑے ہو کے سموسہ بیچے گا، یہ ہے کہ کچھ اور کام کرے گا؟ نہیں، ہم سب مل کر ان نوجوانوں کو آگے بڑھا کے ہم اپنے ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس ملک سے غربت دور ہو جائے، ہمارے ملک میں تعلیم اتنی عام ہو جائے کہ یہاں کا ہر یعنی رہنے والا تعلیم یافتہ ہو جائے، اور کوئی بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ اس کے علاج و معالجے کے لیے حکومت ذمہ داری لی ہے اور بہت سارے اسکیموں کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں یہ پورا فائدہ ہمارے تمام کرناٹک واسیوں کے لیے پہنچے گا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کرناٹک کے تمام واسیوں کے لیے انشاءاللہ پہنچے گا، اور ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کر ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔